السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم اسلامی تاریخ کی ایک کڑی اور ایک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی اہمیت کیوں ضروری ہے، کیوں سننا ہمیں اس کی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہم نے ابتدا میں ہی جان لیا تھا، اور ہم ایک جگہ تک یعنی ایک اسٹیشن تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور وہ ایک سخت گھڑی ہے جس سے بنو ہاشم گزر رہے ہیں۔ کون سی گھڑی؟ جب اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے دیکھا کہ کسی طرح یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اب آپس میں ایک پلاننگ یہ کیا کہ ان لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کس طرح بائیکاٹ کیا گیا؟ اور بنو ہاشم میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ رشتے ناطے کی وجہ سے بائیکاٹ کو اختیار کیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جانا پسند کیا۔ اس میں پیش ابو طالب تھے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کے بدلے میں انہیں کہا اخیر وقت میں کہ ایمان لے آئیے، میں آپ کی گواہی دے دوں گا۔ انشاءاللہ آپ اس مرحلے کو بھی بالتفصیل آگے سنیں گے، کتنا دردناک اور المناک اور دل کو یعنی جھنجھوڑنے والا موقع تھا وہ موقع۔ تو بنو ہاشم کو اس شیب ابی طالب میں حصار یعنی قید کر لیا گیا، گھیر دیا گیا۔ وہ ایک گول نما یعنی ہر جانب سے پہاڑ، میں نے اس کا مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ جب کبھی آپ لوگ وادی جن میں جائیں، یا جو لوگ گئے ہیں ان سے معلوم کر سکتے ہیں، یا کبھی جائیں تو وہ دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح حصار یعنی قلعہ نما ڈیمپ ہوتا ہے، جس طرح پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ کس طرح گول ہوتا ہے، تو اس طرح۔ تو مسلمان وہاں رہے تقریباً سن 7 8 9 ہجری، یہ 9 نبوی، سن 7 8 9 نبوی وہاں پر رہے، اور عجیب تکلیفوں کا سامنا کیا کہ مسلمان تو، اور ساتھ میں جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، انہوں نے چند کھانے پینے کا سامان جو اپنے ساتھ تھا زاد راہ کے طور پر، جیسا مسافر تھوڑا موڑا کھانے کا سامان لیتا ہے سفر کے لیے، تو ایسے ہی لے کر وہاں تک گئے تھے، لیکن وہ کھانے پینے کا سامان چند ہی تھا اور ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے فاقہ کشی، اور ساتھ میں بنو ہاشم بھی فاقہ کشی یعنی کھانے کے محتاج ہو گئے۔ کھانا پینا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ خرید و فروخت بھی بند تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ جیسے بستی والے کیا کرتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یکگھریا کر دیتے ہیں، بس اس طرح کا سیشن تھا یعنی سچویشن تھا، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی سے لینا دینا، اس طرح پورا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس گھڑی سے مسلمان گزر رہے تھے کہ بچے جو تھے بل بلا کر رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کوئی گھاس تک کو کھائے ہیں، گھاس ہوتا ہے نا، گھاس کھائے تھے، اور ان کو پیخانہ کیسا ہو رہا تھا؟ منگنی کے مانند پیخانہ ہو رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کس پرسی بے کسی کے عالم میں، بے یار و مددگاری کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا۔ تو ہم چاہے دین کا کام کریں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام کریں، اگر ہم نے اپنا ایک گول، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ تیار کر لیا ہے، پھر اس کے پیچھے ہم کو رات دن ایک کر دینا چاہیے، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم اس سے مانگتے رہیں تو کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ وہ خدا اس وقت میں بھی تھا وہی، اور آج بھی وہی خدا ہے۔ تو اس طرح سن 7 ہجری کا دور گزرتا ہے، پھر سن 8 ہجری کا دور، سن 7 نبوی کا دور گزرتا ہے۔ نبوی ابھی ہجری تاریخ شروع نہیں ہوئی، سن 8 نبوی اور سن 9 نبوی کا دور چلتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کے درمیان ایک کامیڈی یعنی ایک مزاحیہ واقعہ بھی سن لیا تھا تاریخ کو،
کہ ابو جہل اور ابو البختری کے ساتھ میں کیا ہو جاتی ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے۔ حکیم بن حزام جنہوں نے کیا کیا تھا، اپنے پھوپھو کے لیے یعنی غلہ گیہوں وغیرہ لے کر جا رہے تھے دینے کے لیے، جس سے اس نے پکڑ لیا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تھا، جس سے اس کو اور زیادہ ذلت محسوس ہوئی۔ معلوم ہے نا، کوئی دشمن اگر دیکھ لے، دشمنی چل رہی ہو کسی کے ساتھ میں اور تکلیف کوئی اور پہنچا رہا ہے، کسی اور سے جھگڑا چل رہا ہے، تو ایک تو جھگڑے سے، لیکن جھگڑے سے بڑھ کر اس چیز سے تکلیف ہوگی سامنے جو دشمن دوسرا کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل کو کیا مل رہی ہے؟ خوشی مل رہی ہے۔ تو اس طرح کا سچویشن، لیکن مسلمان اسی کسب پرسی کے عالم میں تھے، تو دلوں کا حال کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ دلوں کو بدلتا ہے، دلوں کے اندر محبت کو ڈالنے والا، نفرت کو ڈالنے والا، اچھی چیزوں کو، ہر چیز اس دل کے اندر، اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ رب العزت نے ہشام ابن عمرو ابن ربیعہ ابن حارث، یعنی حارث کا بیٹا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا عمرو کا بیٹا ہشام، ان کے دل میں بات کو ڈالی۔ جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم یعنی کس طرح عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہ ہاشمی بھائی بنو ہاشم کے لوگ فاقہ کشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، نہ کھانے کو ترس رہے ہیں، نہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے، پانی کو ترس رہے ہیں، اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسی بے حیائی ہے! کیا انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں؟ کیا رشتہ ناتا کوئی چیز باقی نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کیا ہم عیش و آرام کے ساتھ رہیں اور یہ ہمارے ہاشمی بھائی بنو ہاشم کے لوگ، یہ اصل میں عبد مناف کی اولاد تھی، 4 اولاد تھے۔ کون کون؟ ہاشم، عبد شمس، نوفل، مطلب، میں نے شروع میں بتایا تھا پچھلی سیشنوں کے اندر، تو انہی میں سے ہاشم تھے۔ تو یہ ہاشم کی پوری اولاد ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہے، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بنو ہاشم انہیں کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے ان کا۔ تو اس غیرت اور اس قومی حمیت کو لے کر اس کے دل کے اندر ایک قومیت، ایک بھائی چارگی جاگتی ہے۔ اب اس فکر کو لے کر وہ کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ تو اب روزانہ کا معمول وہ اپنا یہ بناتا ہے کہ اونٹ سے بھرا ہوا غلہ روزانہ کیا کرتا تھا؟ ہانک کر لے کر جاتا تھا اور شعب ابی طالب کے جانب جا کر اس کے لگام کو چھوڑ دیتا تھا، اور وہ شعب ابی طالب میں وہ اونٹ داخل ہو جاتا تھا، پھر بنو ہاشم کے اندر میں وہ گیہوں وغیرہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس نے 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن، 7 دن، تقریباً ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن اس نے اپنے اندر یہ کب تک میں ایسے ہی خفیہ طور پر کام کرتا رہوں گا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، کب تک اس طرح کا کام کرتا رہوں گا؟ تو اس نے دل میں خیال کیا کہ چلو کچھ میرے ہم خیال کسی اور کو بھی تیار کر لیتے ہیں، تاکہ اس عہد شکنی یعنی اس عہد نامے کی مخالفت کی جائے، یعنی اس کو فالو نہ کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے۔ تو اس طرح وہ وہاں سے اٹھ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قرابت داری، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرابت داری کی بنا پر، تو وہ جا کر پہنچتا ہے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ زہیر ابن ابی امیہ۔ زہیر ابن ابی امیہ، ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کیسے ملتا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب کے یہ لڑکے، کون؟ زہیر ابن ابی امیہ۔ تو عاتقہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، میں نے گنایا تھا اس وقت میں نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور ان کی پھوپھیوں کا نام، صفیہ ہیں، عاتقہ ہیں، برہ ہیں، تو اس طرح پورا پھوپھیوں کا لسٹ ہے۔ تو اس میں سے ایک عاتقہ بنت عبد المطلب ہے، تو یہ ان کے لڑکے زہیر ابن ابی امیہ، یہ ان کا لڑکا۔ تو بولا کہ تیری پھوپھی، تیرے رشتے ناتے، کیا رشتے ناتے کا کوئی رشتہ ناتا بھی باقی ہے یا نہیں دنیا کے اندر؟ بھائی چارگی کچھ باقی بھی ہے یا نہیں؟
تو اس طرح اس کی غیرت کو اچھالا، غیرت کو میں نے ابھارا کہ ننیال والے وہ بھوکے مرتے رہیں، کھانے کھانے کو ترسیں، اور ہم عیش و آرام کی کیا کریں، زندگی گزارتے رہیں۔ کیسے تمہیں نیند آتی ہے، کیسے تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس طریقے کی باتیں کر کے اس کی عزت و حمیت کو کیا کیا، ابھارا۔ ابھارنے کے بعد وہ کہتا ہے زہیر ابن ابی امیہ کہ میں تو ہو جاتا، یعنی اس خیال میں، میرے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ میں مدد کروں، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی اگر میرے ہم خیال ہو تو تب جا کر، یعنی میرے مطابق میں جیسا خیال رکھتا ہوں ایسے ہی اگر کوئی میرا اور ساتھی مل جائے، کوئی فرینڈ بن جائے، تو میں کیا کروں، اس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہشام ابن عمرو کو کیا مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوش ہو، یعنی مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، کہ میں بھی اسی چیز کا ہم خیال ہوں، کہ تمہارے لیے تمہارا ہم خیال تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب دو ساتھی ہو گئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف ہم دونوں کے ہونے سے کیا ہوگا، کسی ایک اور کو تیار کر لو، کوئی ایک اور تیار ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو ہشام ابن عمرو وہاں سے اٹھ کر سیدھا چلتا ہے مطعم ابن عدی کے پاس۔ اس کے پاس، مطعم ابن عدی کے پاس، کہتا ہے کہ اے نوفل کے پوتے، یہ نوفل ابن عبد مناف، میں ابھی 4 نام گنایا تھا، ہاشم، عبد شمس اور مطلب نوفل، تو نوفل ابن عبد مناف کے پوتے مطعم ابن عدی، تمہیں کس طرح سے چین و سکون کی زندگی، تم کس طرح سے عیش و آرام سے جی رہے ہو اور کھا رہے ہو پی رہے ہو، جبکہ تمہارے یہ بھیارے اور بھائی لوگ، ہاشمی بھائی لوگ، وہ یعنی کھانے کھانے کو ترس رہے، پینے پینے کو ترس رہے، فاقہ کشی، یعنی بھوک جسے کہیں، یعنی فاقہ کشی، یعنی بھوک کے، یعنی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں۔ اس طرح اس کی بھی حمیت اور غیرت کو کیا کیا، ابھارا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں اکیلا اس ہم خیال، یعنی اس خیال کا ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی میرا اور ساتھی ہو تو میں کیا کر سکتا، اس خیال کو یعنی پروموٹ کر سکتا یا آگے بڑھا سکتا، اور میں اس کام کو انجام دے سکتا۔ تو کہتا ہے کہ خوشخبری ہو، مرحبا ہو، تمہیں ویلکم ہو، میں بھی اس خیال کا ہوں اور زہیر ابن ابی امیہ بھی اس خیال کا ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک اور ہو جائے، چوتھا آدمی کوئی ہمارے ہم خیال کا ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے کام کرنا پھر بہت آسان ہو جائے گا، تاکہ ہم بغیر کوئی سوچے سمجھے، بنا کسی تأمل کے، بنا کسی غور و فکر کے اپنے کام کو انجام تک پہنچا سکیں۔ تو اتنے میں ہشام ابن عمرو وہاں سے اٹھ کر سیدھا جا کر پہنچتا ہے کہاں، ابو جہل کے بھائی کے پاس، جن کے ساتھ، یعنی ابو جہل کا بھائی ابو البختری بن ہشام، ابو البختری بن ہشام جب حکیم ابن حزام لے کر جا رہے تھے گہوں پہنچانے کے لیے، کہاں، اپنے پھوپھی کے یہاں، یعنی شیب ابی طالب میں جا رہے تھے اپنی پھوپھی کو دینے کے لیے، تو اس وقت میں ابو جہل کیا ہو گیا تھا، تو میں کر رہا تھا، اور ابو البختری آ کر نہیں کہا تھا کہ تجھے کیا لینا دینا ہے، وہ اپنی پھوپھی کو جا کے، انسانیت کوئی نام کی چیز ہے یا نہیں، تو وہاں دونوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ وہی ابو البختری ہے، ابو البختری بن ہشام۔ تو اس سے کہتا ہے کہ اگر ابو جہل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا، کیا وہ اپنے، یا اس طریقے کی باتیں مطعم ابن عدی سے یا زہیر ابن ابی امیہ سے بھی کہی تھی، اور اس طرح کی باتیں کر کر ابو جہل کو بھی اپنے ہم خیال، ابو البختری کو، ابو جہل کو نہیں، بدبخت تو بنے گا کیسے، ابو البختری بن ہشام کو اپنے ہم خیال بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ابھی کل کتنے لوگ ہو گئے، 4 لوگ ہو گئے، ہشام ابن عمرو ابن ربیعہ ابن حارث اور زہیر ابن ابی امیہ، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیاروں میں سے، پھوپھیزاد بھائی میں سے، اور مطعم ابن عدی اور ابو البختری بن ہشام۔ تو ابو البختری بن ہشام کہتا ہے، اس کو بتاتے ہیں، یعنی ہشام ابن عمرو نے کہا کس کو، ابو البختری کو، کہ میں بھی ہم خیال ہوں، اسی طرح مطعم ابن عدی بھی،
اور اسی طرح زہیر ابن ابی امیہ. تو اور حوصلہ جاگ گیا اس کا کہ چلو ہم 4 ہیں، لیکن ایک کوئی 5واں بھی ہو جاتا تاکہ ہم اپنے اس کام کو اور اچھے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، انجام دے سکیں. تو وہیں سے ہشام ابن عمرو وہاں سے اٹھ کر سیدھا زمعہ ابن اسود کے پاس جا کر پہنچ جاتا ہے. کس کے پاس؟ زمعہ ابن اسود. اس کو بھی اسی طرح قریش کی حمیت اور غیرت، قومی حمیت اور خاندان کی غیرت دلا کر اسے بھی اپنا ہم خیال بنا لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں بھی اور مطعم ابن عدی بھی اور زہیر ابن ابی امیہ بھی اور اسی طرح ابو البختری بن ہشام بھی اپنا ہم خیال ہے. تو اس طرح کل کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ ہو گئے. کس بات کے لیے؟ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ جو عہد نامہ، وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نہ بنو ہاشم کے ساتھ کسی کو بات کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرنا ہے، نہ شادی بیاہ کرنا ہے، اس طرح کے دفعات اور یعنی پوائنٹ آؤٹ جو کیے گئے تھے، تم لکھے گئے تھے، تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے، ان کے اپوزٹ کیا کہیں گے، اپوزیشن میں آنے کے لیے، تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ میں تیاری کر لیتے ہیں. اور یہ بات اس طرح جب 5 لوگ ہو جاتے ہیں تو راتوں رات یہ لوگ جاتے ہیں کس جگہ کو؟ مقام جحون کو. مقام حجون یا جحون اس طرح نام ہے، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے. یہ وہ پہاڑی ہے جس کو ہم جنت المعلی کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جنت المعلی جہاں پر امہات المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبر ہے. جب آپ کبھی جائیں گے مکہ، جب آپ جا رہے ہوں گے مکہ کی طرف، تو اس وقت میں آپ کے رائٹ جانب میں یہ قبرستان پڑتا ہے جنت المعلی. معلی یعنی بلندی میں ہے. یہ اصل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں مدفون ہے وہ اور بلندی ہے اس جگہ. تو اس جگہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جحون یا حجون ہے. تو اس جگہ پہنچ کر یہ آپس میں کیا کرتے ہیں، عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے. آپس میں بات کر لیتے ہیں. کون؟ ہشام ابن عمرو، زہیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی اور ابو البختری اور اسی طرح زمعہ ابن اسود. آپس میں پلاننگ ہو گیا. تو اس کی ذمہ داری زہیر ابن ابی امیہ، کیونکہ قرابت داری میں سب سے قریب، زہیر ابن ابی امیہ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری سب سے پہلے میں اعلان کروں گا مخالفت کی. پھر زمعہ ابن اسود، اس کے بعد ابو البختری، پھر اس کے بعد خود ہشام ابن عمرو، پھر مطعم ابن عدی، پھر ہشام ابن عمرو نے اس کی مخالفت کی. کس طرح کہ ان لوگ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت میں یہ پورا بن ٹھن کر جتنے سردار اور بڑے بڑے لوگ آ کے مجلس میں بیٹھتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس. تو سب اپنے اپنے پورا سج دھٹ کے ایک دم پورا سردار بڑے بڑے لوگ مجلس ان کا آ کر بیٹھے. تو وہیں سے ایک جانب سے زہیر ابن ابی امیہ بھی بن ٹھن کر ایک دم آیا. سب آتے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد پھر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس دن کیا ہوا، زہیر ابن ابی امیہ نے طواف کیا اور طواف کر کر مجلس میں آ کر نہیں بیٹھا، بلکہ وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر جرأت کے ساتھ میں اعلان کرنے لگا، اے اہل قریش، اے قریش کی جماعت، کیا تمہیں کوئی خبر ہے؟ کیا تم نے جو عہد و پیمان کیا ہے کیا یہ بہت اچھا ہے، خیر ہے اس میں کہ تم کھاتے پیتے رہو اور ہمارے ہاشمی بھائی یہ بھوک سے مرتے رہیں، تڑپتے رہیں، کھانے کے محتاج ہوتے رہیں اور پینے کے محتاج ہوتے رہیں. تو اس طرح اس نے سخت کلامی سے بالکل گفتگو کی ایک دم پورا ڈٹ کر. تو اتنے میں کون، یعنی یہ زہیر ابن ابی امیہ نے یہ بات کہی. تو زمعہ ابن اسود نے وہ وہاں سے اٹھا اور کہا کہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا اس نے کہ جب تک کہ میں اس کو پھاڑ نہیں دوں گا، کس کو، یہ جو ایگریمنٹ کو، اس پیپر کو، تب تک میں یہاں مجلس میں بیٹھوں گا نہیں. تو زمعہ ابن اسود نے جب سنا، اس سے پہلے ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ ہرگز یہ پھاڑا نہیں جائے گا. کون کہتا ہے؟ ابو جہل، کہ ہرگز اس عہد و پیمان کو پھاڑا نہیں جائے گا اور اس کی
کیا نہیں کی جائے گی؟ توہین نہیں کی جائے گی۔ لیکن زمعہ ابن اسود میں سے کہتا ہے او بدبخت، کم بخت، تو نے جب اس کو لکھا تھا تب ہی ہم اس کے قائل نہیں تھے، ہم نے مجبوراً اسے مان لیا تھا لیکن ہم اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ اٹھا ایک تو زہیر ابن ابی امیہ، پھر وہاں سے زمعہ ابن اسود، اس نے مخالفت کر دی کھڑے ہو کے۔ پھر ایک دوسری جانب سے اس کونے سے ابو البختری نے کہا، جو خود اسی کا بھائی ابو جہل کا، کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے، جب یہ لکھا گیا تو ہم اس کے قائل نہیں تھے، ان دونوں نے سچ کہا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد پھر دوسرے کونے سے پھر مطعم ابن عدی نے کہا میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں، میں بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں، میں نے تو صرف لحاظاً کیا کر لیا تھا، اس کو مان لیا تھا، اس معاہدے کو۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس جانب سے زہیر ابن ابی امیہ، اس جانب سے زمعہ ابن اسود، اس جانب سے مطعم ابن عدی، پھر اس جانب سے ابو البختری، تو حیران ہو گیا۔ پھر اس میں کچھ ہی دیر بعد پھر ہشام، جنہوں نے پورا پلاننگ کیا تھا، ہشام ابن عمرو نے کہا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ معاہدہ تو پھاڑے جانے کے قابل ہے۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی، ابو جہل نے سوچا کہ یہ لگتا ہے رات میں بنایا ہوا پلاننگ ہے، پتہ نہیں اور بھی کتنے لوگ اس کی مخالفت میں، اور بھی کتنے لوگ تیار ہو گئے ہوں گے۔ تو اتنے میں یہ ساری باتیں بیٹھ کر ابو طالب مکہ کے اسی کعبۃ اللہ کے آس پاس کسی گوشے میں بیٹھ کر سن رہے تھے ان کے درمیان میں مخالفت۔ لیکن اس سے ایک دن پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا کہ کل آپ کعبۃ اللہ پہ جائیں گے اور وہاں ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، جو پیپر انہوں نے تیار کیا تھا، اس پیپر کو پوری طرح دیمک کیا کر گئی ہے، چٹ کر گئی ہے، یعنی کھا گئی، سوائے اس جگہ کے جہاں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا، جہاں پر بسمک اللہم کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو یہ بات اور ابو طالب کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بات جو بھی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر میں اور زیادہ تجربہ کر چکے تھے، جو بات یہ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ تو اتنے میں وہ آئے وہاں سے اٹھ کر کونے سے اور کہنے لگے سنو میری بات کو، کل رات محمد نے ہی مجھے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے معاہدہ تیار کیا تھا اس کو دیمک نے چٹ کر گئی، دیمک پورا کھا گیا، سوائے اس جگہ کے جہاں پر بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم کو نجات دو تاکہ ہم بھی کھائیں پیئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، ورنہ تو پھر آپ کو محمد سے جو کرنا ہے وہ کریے، میں اس بیجا یعنی اس کے کارکردگی کے پیچھے نہیں پڑنے والا، پھر تمہیں جو کرنا ہے تمہارے حوالے محمد۔ تو وہ جو عہد و نامہ تھا، عہد و پیمان تھا، وہ لایا گیا۔ جب لایا گیا تو دیکھا گیا حقیقت میں جو چیزیں لکھی گئی تھی ساری چیزیں کیا ہو گئی تھی، چٹ ہو گئی تھی، سوائے اس جگہ کے جہاں پر بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ اب ابو طالب کی ڈھارس اور زیادہ بن گئی اور ہمت اور زیادہ، کیونکہ انہوں نے ہمت سے اس لیے کہا تھا اتنی بات، اور کہ محمد کو بھی میں چھوڑ دوں گا، اب تم کو جو کرنا ہے تم کرو، اس لیے بھی کہا تھا انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تجربہ کر چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بالکل صحیح اور سچ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو ابو طالب نے اور زیادہ زور میں کہا، اور زیادہ ان کے اندر ہمت آ گیا کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ سچ نکلی، اور محمد کی بات بالکل حقیقت ہوئی کہ جب یہ بات حقیقت ہے کہ جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو تو ڈمک کھا گیا، یعنی گویا کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور بددیانتی کی اور بیجا برا سلوک کیا اور تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ اس طریقے کی جب باتیں کی سب کے سر بالکل نیچے ہو گئے۔ پھر جو ہشام ابن عمرو اور اس طرح اس کے جو اور بھی ساتھی تھے تو وہ بھی یہاں سے کہہ کر اٹھے کہ ایسا معاہدہ کہ جس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، ہم اس کو کہاں سے مانیں؟ ہم اس کو کبھی فالو نہیں کریں گے، کبھی اس کو مانیں گے نہیں۔ وہ اس کی مخالفت کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس ظالمانہ قید اور اس ظالمانہ حصار سے وہاں سے آزادی ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے رہے، رکے نہیں۔ یہ تقریباً سن 10 نبوی کے اندر اور 619 عیسوی، یعنی جو آج 2024 چل رہا ہے نا، اس تاریخ کے اعتبار سے 619 عیسوی اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نجات ملی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور دین کا کام ویسے ہی کرتے رہے، کچھ کمی نہیں آئے اس کے اندر، اور مسلمانوں کے ساتھ تکالیف اور زیادہ پیش آنے لگی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا، پھر طرح طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے نہیں دی جاتی، ہر جگہ دشمن مسلمانوں کے ساتھ پریشانیاں پیش آتی۔ پھر اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سن 10 نبوی چل رہا ہے، ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب 10 نبوی میں پہنچے ہیں۔ اس طرح 11 اور 12 13 نبوی میں پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، یہ بعد میں ہم سنیں گے انشاءاللہ بالتفصیل، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غمناک المناک واقعہ پیش آتا ہے جس کو عام الحزن سے یاد کیا جاتا ہے، جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اسی سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم اس ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بالتفصیل سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔